الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد ختم نبوة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله. اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر ایک بار پھر بہت بڑا فضل و کرم اور لطف و احسان فرمایا کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ مقدس بابرکت مغفرت اور بخشش بھرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا. الحمدللہ علی ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کر کے اس سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ بات یہی ہے کہ ہر گناہگار خطا کار طلبگار 11 مہینے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش کو تلاش کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا وہ مقدس اور برتر مہینہ ہے جس میں گناہگاروں کو، روح سیاہوں کو خود اللہ کی رحمت ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے طرف کھینچتی ہے
تاکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے 11 مہینوں کا تدارک اور ازالہ کر سکے۔ اس ماہ مقدس کا نام ہی ہے رمضان۔ کیا نام ہے؟ رمضن سے ہے، را میم زاد اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے جلا کے راکھ کر دینا۔ تو اس مہینے کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ان کے نام اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہی ایماندار جو اس مہینے سے پورا پورا نفع اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کی مجلس میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کی سند پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن متن، درایت، مفہوم بالکل صحیح اور قابل استدلال ہے، اس لیے کہ مؤید بالقرآن اور بالاحادیث صحیحہ ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ کرنے والا ہے، سائباں بن کر آنے والا ہے، شہر عظیم، ایک عظیم الشان مہینہ۔ یہ شہر عظیم بڑا مہینہ باعتبار دورانیہ کے نہیں ہے کہ باقی مہینوں کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں اور یہ کوئی 35 دنوں کا بڑا مہینہ نہیں، باعتبار عظمت کے ہے، شان کے ہے۔ شہر عظیم، عظیم الشان مہینہ، شان اور عظمت کے لحاظ سے بلند و برتر مہینہ اور بڑا مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے خاص اپنی برکتیں اس مہینہ میں نازل کر رکھی ہیں۔ اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ، اللہ نے اس مہینہ میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے جس میں وہ رات شامل نہ ہو تو یہ ایک رات اس پہ بھاری اور فضیلت کے اعتبار سے بڑھ کر ہے۔ خیر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر؟ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 100 گنا، انتہا کو ذکر نہیں کیا۔ خیر، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ کائنات کا رب ہی جانتا ہے، اس کی انتہا کو متعین نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ فرمایا وہ بھی اللہ نے اسی ماہ مقدس میں رکھی ہے، اور یہ وہی رات ہے جسے قرآن لیلۃ القدر بھی کہتا ہے اور لیلہ مبارکہ بھی کہتا ہے۔ جس رات میں قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہوئی تو یہ رات بھی اسی مہینہ کی راتوں میں سے ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے دن کا روزہ اللہ نے اہل ایمان پر فریضہ فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینہ کی راتوں کا قیام اللہ نے خاص اپنی رضا، خوشنودی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینہ کے اندر نوافل، سنن، یہ عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اسے دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ ومن ادا فریضۃ فیہ،
اور جو اس میں فرض ادا کرتا ہے کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا اسے ایک فرض کے عوض اور بدلے میں دیگر مہینوں کے 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ اجر اور ثواب سے نواز دیتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی اور اس میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا، جائز خواہشات کو پورا کرنے سے بھی باز رہنے کا مہینہ ہے، اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول کر کے رکھنے کا مہینہ ہے۔ لیکن فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کا، اس اکتفا کرنے کا اللہ نے عوض اور بدل وہ صرف جنت کو ہی قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اہل ایمان کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یزاد، اس میں زیادتی اور بڑھوتری کی جاتی ہے مومن آدمی کے رزق کے اندر کہ وہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سحری، افطاری، دیگر اہل ایمان پہ خرچ کرتا ہے، لیکن فرمایا اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، اللہ مزید بڑھاتے ہیں۔ بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ 11 مہینوں میں شاید اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا اسی ایک مہینے میں، لیکن فرمایا اللہ خاص طور پہ اہل ایمان کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ برابری کا ہے، مساوات کا مہینہ۔ کیا معنی؟ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر کو ترغیب دی ہے کہ صرف اپنی سحری افطاری پہ نگاہ نہیں رکھنی، بلکہ غریب، کمزور، فقراء، مساکین پر بھی اس ماہ مقدس میں خوب خرچ کیا جائے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سحر و افطار کا انتظام کر سکیں۔ تو فرمایا یہ مہینہ برابری اور مساوات کا ہے کہ اس قدر خرچ کرو کہ تمہارے برابر کی اور اچھی طرح غرباء بھی اپنی سحری اور افطاری کا انتظام کر سکے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے اس انداز سے کہ کوئی سوالی، کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ اہل سیر نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی مانگنے کے لیے آیا، حاجت مند محتاج آدمی، آپ کے پاس دینے کو کچھ میسر نہیں تھا، آپ نے قرض لے کر بھی اسے اللہ کے نام پہ دیا ہے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے۔ لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ جاتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں یوں مال لٹاتے جیسے ایک تیز ہوا چلتی ہے، سب چیزوں کو ایک رخ کی طرف اڑا کے لے جاتی ہے، اللہ کے محبوب بھی ایک رخ کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اور امت کو تعلیم و ترغیب دیتے ہوئے اسی نقطہ کی طرف متوجہ کیا کہ یہ مہینہ مساوات اور برابری کا مہینہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس مہینے کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اس میں کی جانے والی عبادات اس کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور اس میں یہ دو چیزوں کا ذکر خاص طور پر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کا روزہ اللہ نے تم پر کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ قرآن مقدس نے بھی اسی مضمون کو لیا۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو آدمی تم میں سے اہل ایمان سے خطاب ہے یہ مہینہ پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے، تو فرمایا فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ اس کے دن کے روزے کا اہتمام کرے، اور یہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، جیسے نماز
ہر صاحب ایمان آدمی پر فرض ہے، روزہ بھی اسی طرح ہر عاقل بالغ اہل ایمان پر فرض عین ہے اور اسلام کا مستقل ایک رکن ہے۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، کس کو خطاب ہے؟ بولو، ایمان والوں کو۔ تھوڑا تھوڑا تعاون کرو، میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے چند دنوں سے، تھوڑا سا آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ خطاب عام نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگوں۔ اگر یہ خطاب عام ہوتا تو اس میں مسلم، غیر مسلم، موحد، مشرک، اہل سنت، اہل بدعت سب شامل ہو جاتے، لیکن خطاب عام نہیں، خطاب خاص ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا، اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان قبول کرنے والوں میری بات تم سے ہے، میرے مخاطب اہل ایمان، کافر کو خطاب نہیں کیا، سمجھنا، کسی مشرک کو خطاب نہیں کیا، کسی اعتقادی بدعت کرنے والے بدعتی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ خاص خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان کا مسئلہ جو مان چکے ہو، اللہ کریم کے ساتھ کفر بھی نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے، بالخصوص اعتقادی بدعات کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنو، اے خالص ایمان اور سچا عقیدہ رکھنے والو، میں اللہ کی بات تم سے ہے، میرے مخاطب صرف تم ہو۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کیا گیا، کتبہ لازم کیا گیا، مقرر کیا گیا، لکھ دیا گیا، معنی فرضیت والا، تم پہ فرض کیا گیا الصیام، روزہ، الصیام، روزہ۔ اہل ایمان کو خطاب کیا اس لیے کہ یہ روزہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ بولو شابش، کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کا مکلف صرف ایماندار ہے۔ یہ نقطہ سمجھے، عبادت اللہ نے فرض کی ہے تو صرف اہل ایمان پر فرض کی ہے۔ روزے کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی عبادت کسی کافر مشرک پر اللہ نے فرض نہیں کی، اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ پورے قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی اللہ نے عبادت کا حکم دیا، عبادت کا مکلف ٹھہرایا، عبادت کرنے کا حکم دیا، وہاں اہل ایمان کو حکم دیا، کسی کافر مشرک کو عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اور مقام پہ بھی غور کر کے دیکھ لیں، یہی نماز جمعہ کو دیکھ لیں، اللہ نے 28ویں پارہ میں سورۃ الجمعہ مستقل اسی عنوان پہ نازل فرمائی، اور اس کے اخیر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا، آئے ایمان والو۔ کس کو خطاب کیا؟ صرف ایمان والوں کو۔ کسی کافر پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں، کسی مشرک پہ، شرک جلی کا مرتکب، اس پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ اس لیے خطاب خاص قرآن نے کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی طرف تمہیں بلایا جائے، اس کی طرف تمہیں ندا دی جائے، آذان دی جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، بس دوڑ پڑو۔ کیا مانا؟ اہتمام کے ساتھ بر وقت اور اول وقت چل پڑو الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد، نماز جمعہ کی طرف، واعظ و نصیحت کو سننے کی طرف۔ وذروا البیع، بے شراء، دنیاوی مشاغل اور دنیا کے کام کاج اور دھندے چھوڑ دو، اللہ کی عبادت اور یاد میں مشغول ہونے کے لیے، اللہ کے گھروں
ہدف کی طرف چل پڑو. لیکن یہ جمعہ اس کے دیگر لوازمات اور متعلقات یہ اللہ کی خاص عبادت ہے، تو اس عبادت کا بھی حکم دیا تو کس کو دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، صرف اہل ایمان کو حکم دیا. آئیے اور عبادت کی طرف لے کر چلوں. اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ احزاب، اللہ فرماتے ہیں 22ویں پارہ میں یا ایھا الذین آمنو، یہاں بھی خطاب اہل ایمان کو کیا اور فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا. 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح باقی بیان کرو، بکرۃ صبح بھی، واصیلا اور شام کو بھی. صبح کا ذکر کر کے دن مراد لیا، شام کا ذکر کر کے رات مراد لی. ہر وقت اور اکثر اوقات اللہ کا ذکر کیا کرو. گھر میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر، بازار میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر. اور ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. اگر آدمی بغیر وضو کے ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دنیاوی کام کاج اور مشاغل میں مشغول بھی کیوں نہ ہو، زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ اور معطر رہے. دوسرے مقام پہ فرمایا اولو الالباب، عقل مند اور دانا لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ و لحظہ کو قیمتی بناتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے. یا اللہ کیسے قیمتی بناتے ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ فرماتے ہیں عقل مند اور دانا وہ اہل ایمان ہیں جو کھڑے ہیں تب بھی ذکر اللہ، بیٹھے ہیں تب بھی ذکر اللہ، اور علی جنوبہم اپنے بستر استراحت پہ لیٹے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، تب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں عجیب جملہ آیا ہے، فرمایا جو اللہ کے ذکر کا عادی بن جائے، ہر وقت اور اکثر اوقات اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، تو اس کی طبیعت مزاج بن جاتا ہے کہ پھر لاشعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ، انجانے میں بھی وہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حدیث میں جملہ آیا کہ جو آدمی نیند کی حالت میں ہو، کچی پکی نیند کی حالت میں، کروٹ بدلی اور اسی عادت کے مطابق اس کی زبان پہ اللہ کا نام آ گیا غیر اختیاری طور پہ. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کا نام ذکر غیر اختیاری طور پہ بستر پہ لیٹے ہوئے اس کی زبان پہ آیا تو اللہ فرشتوں کے سامنے رشک بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھا میرے یاد کرنے کی عادت، طبیعت، مزاج کیسا بنایا ہے. کچی پکی نیند میں شعور اور ادراک بھی متوجہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ نام کس کا آیا؟ اللہ کا آیا. لہٰذا اس کی یہ ادا میں رب کو اتنی پسند ہے، تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. اللہ کا ذکر عظیم و شان عبادت ہے، لیکن آج اہل بدعت نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا. ذکر عبادت ہے، اس کی معاشرے میں پائی جانے والی شکلیں، طریقہ، حیات یہ خالص بدعت پر مبنی ہے. فرض نماز کے بعد بیک زبان لا الہ الا اللہ کا جہرن ذکر کرنا، یہ ذکر تو ثابت ہے لیکن یہ طریقہ خالص بدعت ہے. یہ طریقہ ثابت فرض نماز کا سلام پھیر کر بآواز بلند یہ ذکر کرنا، یہ طریقہ بدعت ہے. باقی لا الہ الا اللہ کا بے شک ذکر کر، یہ عین عبادت ہے. عبادت بھی شریعت سے لینی ہوگی، اس کا طریقہ بھی شریعت سے لینا ہوگا. یہ غم، صدمہ، فوتگی کا موقع ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو، چلو ذکر میں مشغول ہو جاؤ. ذکر عبادت ہے، یہ تسبیحوں پہ انہیں مجبور اور معمور کر دینا یہ طریقہ بدعت ہے. گٹھلیاں سامنے رکھ کے مخصوص طریقے پر مخصوص ذکر کیا کرایا جاتا ہے، یہ طریقہ بدعت ہے. ذکر عین عبادت ہے. اسی طرح دروازے بند، لائٹ بند، آنکھیں بند ذکر،
یہ طریقہ بدعت ہے، باقی ذکر وہ اللہ کی عین عبادت ہے۔ ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ تو اس کا حکم بھی کس کو دیا؟ یا ایھا الذین، سبق کی بات سمجھے، اہل ایمان کو حکم دیا۔ سورہ احزاب میں آئے ہیں تو ایک اور عبادت بھی دیکھتے چلے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آئے ایمان والو، آگے اللہ کریم اہل ایمان کو خطاب کر کے بطور تمہید کے یہ دو چیزیں ذکر کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے۔ کیا معنی؟ اس کی شان اور عظمت کو بلند کرتا ہے، اس کو دین کو تمکین عطا کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے اسے باقی اور سلامت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی صلاۃ اور درود ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی پیارے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، آپس میں اپنی مجلسوں میں میرے پیغمبر کے ذکر خیر اور تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ الملائکہ فرشتوں کا درود ہے۔ یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد اصل مدعا فرمایا یا ایھا الذین، پڑھو نا، تلاوت کی نیت سے اجر بھی ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا، اور سلام بھی پڑھو، تسلیما، جیسا تمہیں اس کا طریقہ تعلیم دیا اور سکھایا گیا۔ یہ درود و سلام پڑھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ کے محبوب پر دعا کرنا سلامتی اور رحمت کی، یہ عظیم و شان عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ عظیم و شان عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت کا بھی حکم دیا تو یا ایھا الناس نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ عبادت بھی تم پہ لازم ہے، اس کا مکلف بھی تمہیں ٹھہرایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری و مسلم کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ پہلے اللہ کے نبی پر ہم سلام تو پڑھتے ہیں، تشہد کی صورت میں موجود ہے، اچھا اللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن اب درود پڑھنے کا بھی حکم آ گیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں مشورے کرنے لگے، بالآخر طے یہ پایا اپنی طرف سے کوئی عبادت کا طریقہ ہم گھڑنے اور بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جی خود بتا دو، ہم آپ پر درود پڑھیں تو کیسے اور کون سا درود پڑھیں؟ صحابہ کرام آگئے میرے نبی کی مجلس میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں سلام کیسے ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو پہلے سے جاری و ساری ہے، اب درود پڑھنے کا حکم آیا، کیف نصلی علیکہ، آپ خود ارشاد فرماؤ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ مسئلہ کیا سمجھے ہو؟ صحابہ عربی دان، عربی زبان، مادری پدری ملکی عربی ان کی زبان تھی کہ نہیں تھی؟ اگر وہ درود خود بنانا چاہتے بنا سکتے تھے عربی میں کہ نہیں؟ اچھا خاصا فصیح و بلیغ کلمات بنا سکتے تھے، پر خود بنایا؟ توجہ کرو مسئلہ سمجھو، خود درود صحابہ نے اپنی طرف سے بنایا، گھڑا نہیں۔ جب حکم ملا تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں آپ پر درود پڑھے تو کیسے اور کون سا پڑھے؟ میرے نبی نے جو سکھایا وہی پڑھنے لگے۔ صحابہ کا یہ طریقہ ہمیں بتلاتا ہے عبادت وہ عبادت نہیں جو میں گھڑوں، آپ بنائیں، میرا باپ دادا استاذ پیر و مرشد بنا کر کے دے کہ یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں جب تک اس پہ آمنہ کے لال کی مہر اور سند موجود نہ ہو۔ لیکن آج کے ملاؤں نے اور ناعاقبت اندیش ان احبار و رہبان نے
کئی درود گھڑ کر کے امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ درود تاج ہے، دیکھتے ہو نا چھوٹی چھوٹی کتابچوں پہ لکھا ہے، دھیان میری طرف رہے، درود تاج، اس کا معنی بھی پڑھیں تو نرا کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہرگز میرے محبوب کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، بالکل من گھڑت کفر پہ مبنی اس کا معنی مفہوم۔ ایک اور درود ہمارے قریب ترنول کے علاقہ سے نکلا ہے، وہ بابا فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے خواب میں یہ درود ملا ہے، درود تنجینا، جسے عام طور پہ پڑھتے ہو تنجینا، یہ تنجینا لفظ نہیں ہے، تنجینا یہ من گھڑت درود کے نام پر الفاظ اور کلمات ہیں، پیارے محبوب کی شریعت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح ہزاری درود، لاکھی درود، فلاں درود، فلاں درود، جب صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی درود گھڑا اور بنایا نہیں، تو آج بھی کسی ملا کا بناوٹی درود وہ چل سکتا، باعث اجر ہو سکتا نہیں۔ عبادت کا مزاج، دین کا مزاج سمجھ، اللہ نے حکم دیا درود پڑھ کے یہ عبادت بجا لاؤ، صحابہ نے اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ نہیں بنایا اور گھڑا۔ پیارے محبوب سے آ کر پوچھتے ہیں کیف نصلی علیکا، آپ پر کیسے درود پڑھے؟ آپ نے فرمایا قولو، سکھایا، کہو تم جب بھی کہو اللہم، پڑھو صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی نماز والا درود میرے پیغمبر نے سکھایا اور تعلیم دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ درود عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کا جب حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کون کون سا مقام پیش کروں؟ عرض یہ کیا ہے پورے قرآن مقدس کو دیکھ لو، جہاں بھی عبادت کا حکم دیا، عبادت کی ترغیب دی ہے، عبادت کا مکلف ٹھہرایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے کو اللہ نے تم پہ کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ تو روزے کی عبادت بھی اہل ایمان پر فرض ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے، گھوڑے تازیے تابوت کا پجاری، کسی قبر مزار حجر شجر کا پجاری، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا و حاجت روا، کار ساز اور بگڑیا بنانے والا، کسی امام بزرگ کو کھوٹیا قسمتیں کھری کرنے والا مانتا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر نظر نیاز منت منوتی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی بطور نیاز کے 11ویں دیتا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، رب کے سوا غیر کے در کا سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے اور چکر پھیرے لگاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی سور و پکار کرتا ہے، یا رسول المدد، یا علی مدد، یا پیران پیر مدد، یا پنجتن پاک مدد، جو بھی کسی طرح کے شرک جلی میں مرتکب اور مبتلا ہے، یاد رکھیں اللہ کا خطاب اس سے نہیں ہے کہ تجھ پہ بھی روزہ فرض ہے، اس کو روزے کا مکلف نہیں بنایا، یا ایھا المشرکون نہیں، یا ایھا الکافرون نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، پڑھو ایمان والو، تم تو خوشی سے پڑھو نا، بات تمہارے ساتھ ہے رب کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پہ روزے کی عبادت کو فرض اور لازم کیا، تم اس کا اہتمام کرو گے، تمہارے لیے ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور عبادت لکھی جائے گی، تمہارے لیے دنیا میں سعادت بنے گی، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ کا بندہ ایماندار روزے کا اہتمام کرنے والا جب آئے گا، سبحان اللہ، تو روزے کو ایک شکل دی جائے گی، مجسمہ بنا دیا جائے گا روزے کو، اور وہ اس کے سائیڈ پہ چلتا ہوا جہنم کی سائیڈ پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور فرمایا الصیام جنۃ، وہ اس سے جہنم کی طرف سے چلتا ہوا ڈھال اور آڑ بنے گا کہ میں اس کو جہنم کی طرف کبھی جانے نہیں دوں
گا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزا بہ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہر عبادت میرے لیے ہے لیکن پھر بھی اس کو دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے جس سے کوئی دوسرا باخبر ہو ہی نہیں سکتا، یہ خاص میرے لیے ہے۔ ایسی ہے نا، نماز بھی عبادت تو کس کے لیے؟ بولو شاباش، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ لیکن نمازی کو باقی بھی تو دیکھتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، حج عمرہ عبادت اللہ کے لیے، لیکن دیگر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ عمرہ کر کے آیا، یہ حاجی صاحب بن کے آیا۔ سخاوت کرنے والا سخی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے لیے گرچہ ہے، باقی لوگ بھی اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کوئی بھی عبادت ہے وہ دوسروں تک چلی جاتی ہے اور دوسرے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے یا روزے دار کو پتہ ہے یا کائنات کے رب کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام بھی پوچھتے تھے میرے صحابی روزے کی حالت میں ہو روزہ رکھا ہے؟ جی اللہ کے محبوب رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا پیغمبر بھی جب تک پوچھے نہیں، صحابی بتلائے نہیں، تو اندر کے حال کا پتہ کسی کو چل سکتا نہیں ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہاں پہ محدثین شارحین فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں ہر عمل عبادت کر کے آنے والا اللہ کے حضور آئے گا، اللہ فرشتے کو مقرر کریں گے اس کو اجر دے دو، نمازی آیا اسے اتنا بدلہ دے دو، حاجی آیا اسے اتنا اجر ثواب دے دو، فلاں عمل عبادت کر کے آیا، فرشتے کے ذریعے اللہ کریم اس کو اس کا بدلہ اور اجر عطا کریں گے۔ لیکن جب روزہ دار آئے گا اللہ فرمائیں گے فرشتے کو درمیان سے ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ براہ راست اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے ہر عمل کا بدلہ فرشتے کے ذریعے دلوایا، لیکن روزے دارا تو وہ عمل لے کر کے آیا جس کی خبر کسی دوسرے تک نہیں، میں رب کے اور تیرے درمیان راز تھا، اس لیے اجر دیتے ہوئے بھی کسی دوسرے کا ذریعہ نہیں، میں براہ راست تجھے اجر دینا چاہتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یعنی الفاظ اللہ کے محبوب کے اور ملتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ فرمائیں گے روزے دار سے ہر ایک کو اس کے عمل عبادت کا بدلہ دیا، جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں، اپنی رضا اور بخشش کی صورت میں، لیکن تو عمل ایسا لے کر کے آیا اس کا بدلہ سوائے میرے کوئی بن سکتا ہی نہیں۔ میں رب خود تیرے کھاتے میں آتا ہوں، میں رب خود تیرے عمل کا عوض اور بدل بن جاتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ۔ تو عرض کر رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اسی مضمون کی، آپ نے فرمایا من ساما، سمجھنا، من ساما رمضان ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ آیت کا مضمون اور حدیث کا بالکل ایک طرح کا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے دن کا روزہ رکھے، کون رکھے؟ فرمایا ایمانن، ایمانن، آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنو، حدیث کہتی ہے من صام رمضان ایمانن، جو ایمان کی حالت میں ایماندار ہو، مومن موحد ہو اور رمضان کے دن کا روزہ رکھے۔ نمبر 2 واحتسابا، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اس پہ اجر کا سوالی بنے، اللہ کریم کے حضور بنے، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، ایمانن کہہ کر شرک جلی کا رد کیا، احتسابا
تعالیٰ کہہ کر کے ریاکاری اور شرک خفی کا رد کیا. فرمایا اس طریقے پر جو ایماندار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ہر روزے کے بدلے اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھا آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنو، اور حدیث میں من صام رمضان ایمانا، ایمان کی شرط لگائی. یہ نقطہ قرآن کی آیت سے حدیث پاک سے بھی سمجھ آ رہا ہے. جو شرک کرنے والا ہے روزے کے نام پہ روزہ رکھے، صبح سے شام تک کھانے پینے سے بھی منہ بند کر لے، جائز خواہشات کے بھی قریب نہ بھٹکے، سحری بھی کرے، شام کو وقت پہ افطاری بھی کرے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزے کے ساتھ ہے. یوں سمجھ لینا جیسے گدھے کا منہ کسی نے بند کر دیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ گدھے کا منہ، حمار، ڈور، ڈنگر، چوپائے جانور کا کسی نے منہ بند کر دیا، صبح سے شام تک اس کو کھانے بھی نہ دیا، کچھ پینے بھی نہ دیا، اور کسی خواہش کو پورا بھی نہیں کرنے دیا، تو کیا کہو گے؟ شام کو گدھا روزے دار ہے، یہی کہو گے؟ سمجھو تو شام کو نہیں سمجھا جائے گا یہ گدھا روزے دار ہے. اس لیے میرے دوستو کہ اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ ہے، جو مشرک ہے گدھا تو رہا اپنی جگہ، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم شر البریہ. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، گدھا تو پھر بھی کام کا جانور ہے، ضرورت آتا ہے، لیکن فرمایا وہ تو جنگل کے خنزیر، وہ جنگل کے درندوں سے بھی بدتر ہے. اللہ کی کائنات میں تو مشرک ہے، وہ بھی روزے کے نام پر عمل کرے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں روزہ نہیں ہے. توجہ، پھر افطاری بھی روزے داروں کی کروایا کرو. صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ افطار کی پارٹی کے نام پر ہر ایرے غیرے کو بلا لیتے ہو، ہر ایرے غیرے کو، کوئی تمیز نہیں ہوتی. بلاؤ اس کو جو اللہ کے ہاں روزہ دار ہو. اگر کسی مشرک کافر کا روزہ دار سمجھ کر روزہ افطار کرایا تو یہ گناہ ملے گا، اس پہ اجر نہیں ملے گا. روزہ اس کا ہے جو ایماندار ہے. جب روزہ ایماندار کا ہے تو افطاری کے نام پہ دعوت بھی اسی کی کیا کرو. یہ سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں، روزہ دار افطاری پارٹیاں ہیں، یہ خیر عمل عبادت تو کوئی نہیں ہوتا، ریاکاری دکھلاوا اکثر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے کو کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی اہمیت کو ذکر کیا فرضیت کے بعد. فرمایا صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی یہ روزے کی عبادت وہ عبادت ہے جو فرض رہی. احکام بدلتے آئے، طریقہ کار بدلتے آئے، لیکن نفس عبادت ہر پیغمبر کی شریعت میں روزہ موجود ہے، مشروع ہے. حضرت آدم کی شریعت میں علیہ السلام ہر مہینے کے اندر ایام بیس کے روزے فرض ہوا کرتے تھے. ایام کون سے دن ہیں؟ 13، 14، 15. جزاک اللہ. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایام بیس 13، 14، 15، یہ ہر مہینے کے 3 روزے حضرت آدم کی شریعت میں فرض تھے. تو حضرت آدم کی شریعت میں بھی روزے کی عبادت موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے ان کی شریعت میں 6 مہینے کے روزے تھے.
لیکن لگاتار نہیں، ایک دن روزہ، اگلے دن ناغا، پھر روزہ، پھر چھٹی، پھر روزہ، پھر چھٹی، یہ سال پورا چکر چلتا رہتا۔ ایک دن روزہ، ایک دن ناغا، تو روزے کتنے بن جائیں گے؟ 6 مہینے کے روزے بن جائیں گے۔ حضرت آدم کی شریعت میں اسی طرح باقی شریعتوں میں بھی کیفیت اور احکام جدا جدا تھے، لیکن روزے کی عبادت برابر چلتی رہی۔ خود اسی آخری امت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے نبوت میں جب یہ روزہ فرض ہوا، دوسری ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال، تو ابتداءً اس کی کیفیت مختلف تھی۔ یہ حکم یہ تھا کہ جب شام کے وقت آدمی روزہ افطار کر لیتا، پھر وہ جب تک جاگتا رہے گا، بیدار رہے گا، کھا پی سکتا ہے، جب سو جائے گا، اب سو کر کے رات کو 12 بجے بھی اٹھ جائے، اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، سحری کا تصور نہیں تھا۔ اور جب سو کر کے اٹھے گا، روزے کی حالت سمجھی جائے گی، اٹھنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک حکم تھا۔ اور دوسرا، جیسے دن کو بیوی کے قریب، یعنی ہم بستری، ویسے فاصلہ نہ رکھا کریں بے شک، قریب جانے کی اجازت نہیں، ایسے رات کو بھی بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ 2 پابندیاں تھیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جب مسلمانوں پہ معاملہ دشوار گزرا، اللہ کے محبوب کا ایک صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن بھر غریب نادار آدمی محنت مزدوری کرتا رہا، شام کے وقت گھر میں پہنچا، سارا دن کا تھکا ہارا ہوا، اور آ کر کے کوئی پانی کا چلو ملا، اس پہ روزہ افطار کر لیا، اور گھر والی سے، صحابیہ سے کہتا ہے جاؤ فلاں پڑوسی رشتہ دار کے گھروں میں وہاں سے کوئی دودھ یا کھجورے لے کر کے آؤ، مجھے تھکاوٹ بھی ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہے، میں اپنا روزہ تو افطار کر چکا ہوں، جاؤ جا کر کے پتہ کر کے آؤ۔ جب وہ کچھ لینے کے لیے گئی، یہ پیچھے سارے دن کا تھکا ہارا ہوا سو گیا، نیند غالب آ گئی۔ جب وہ وہاں سے دودھ کا پیالہ لے کر کے واپس آیا، صحابی سو گیا ہے، پریشان ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اب تو کچھ کھانے پینے کی اجازت، روزے کی حالت شروع ہو گئی۔ دوسرا دن اسی حال میں بغیر کچھ کھائے پیے نکل گیا محنت مزدوری کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے دن کے کسی حصہ میں بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پہ یہ جب خبر پہنچی، آپ نے اپنے صحابی کا غم نہ برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حضور دامن پھیلایا، یا اللہ میری امت مشقت میں پڑ گئی، اللہ ایسا شفیق اور مشفق پیغمبر میں کہاں سے ڈھونڈ کر کے لاؤں جسے اپنی جان کا تم اور فکر نہیں، پر صحابی اور امتی کا غم اس نبی سے برداشت نہ ہو پائے۔ اللہ کے محبوب دامن پھیلا کر رب کے سامنے زاریہ کرنے لگے، یا اللہ تخفیف کرو، حکم میں آسانی پیدا فرماؤ، حتیٰ کہ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ یہ آیت آگے لمبی ہے، اس میں خلاصہ ان 2 چیزوں کے متعلق اللہ نے رعایت دے دی۔ فرمایا افطار کر لینے کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک، صبح صادق کے پھوٹنے تک تم رات کو سوتے رہو، سو کر کے اٹھتے اور جاگتے رہو، جس حال میں رہو، تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، سحری کرو، اس میں بھی برکت رکھ دی ہے، اب تمہارے لیے یہ آسانی ہے۔ اور دوسرا، رات کو اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا، یہ بھی تمہارے لیے حلال اور جائز کر دیا ہے۔ یہ دونوں اللہ نے مشقتیں اور تکلیفیں رفع کر دی، اٹھا دی، اور یہی کیفیت متعین ہو گئی روزے کی جو آج ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ روزہ تم پر بھی فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ آکام بدلتی آئے، کیفیات بدلتی آئی، شکلی بدلتی آئی، لیکن نفس عبادت روزہ فرض رہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اہل ایمان کو فرمایا
فرمایا تم پہ روزہ فرض ہے، اس کا اہتمام کرو، اسلام کا تیسرا رکن ہے، فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے فضائل کو ذکر کیا۔ رہی رات کی عبادت، قیام اللیل، نماز تراویح، فرمایا من تطوع خیرا، یہ اللہ کریم کی خاص خوشنودی، تقرب اور رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس ایماندار آدمی نے رات کا قیام کیا نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کریم اس کے بھی پچھلے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ دن رمضان کا روزے کے ساتھ گزار کے آنے والا، رات اللہ کے قرآن کے ساتھ گزار کر آنے والا اللہ کی عدالت میں آئے گا، تو فرمایا ایک طرف قرآن آئے گا، دوسری طرف روزہ آئے گا۔ کیا کریں گے؟ یشفعان للعبد، دونوں اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا یقول القرآن، قرآن کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار اور پالنہار، میرے مالک و مختار، انی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو بستر سے جدا اور علیحدہ رکھا، تیرے سامنے قیام کر کے کھڑا رہا، میرے ذریعے مشغول رہا، لہذا فشفعنی فیہ، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ قرآن سفارشی بن کر آ جائے۔ یہ خاموش ہوگا کہ یقول الصیام، حدیث کے الفاظ ہیں، روزہ بولے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار اور پالنہار، یہ وہ شخص ہے انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکا، جائز خواہشات سے روکا، یا اللہ یہ روزے کے ساتھ رہا، فشفعنی فیہ، میں بھی اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ادھر قرآن شفاعت کرے گا، ادھر روزہ شفاعت کرے گا، نتیجہ فیشفعان، دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول کر لے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عام طور پہ ہم جذباتی رنگ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ادراک و شعور سے نہیں۔ یہ جملہ سمجھو، جذباتی طور پہ مسلمان آج اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ رمضان آ گیا، آنے والا ہے، انتظار ہے، آمد ہے، جذبات میں ہے عبادت کروں گا۔ رمضان شروع ہوا، چند دن تو وہ جذبات ساتھ دیتے رہے، چلتے رہے، ایک ہفتے کے بعد مسجد خالی اور ویران ہونے لگی۔ جذبات وقتی شے کا نام ہے نا، جذبات دائمی نہیں ہوا کرتے، خاص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جذبات میں اللہ کی عبادت چند دن کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ہفتے کے بعد وہی پرانی 11 مہینوں والی روٹین پہ آ جاتا ہے، نہ روزے کا اہتمام، نہ رمضان کا تقدس، نہ رات کا قیام، نہ اللہ کی عبادت کا دھیان۔ تو جذباتی رنگ میں عبادت نہ کریں، ادراک شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ شعور وقتی نہیں ہوتا، دائمی ہوتا ہے۔ سمجھ کر عبادت کرے، اس کی اہمیت کو، فرضیت کو، فضیلت کو، اس پہ بخشش اور مغفرت کے وعدوں کو، یہ سب چیزوں کو ادراک شعور کے ذریعے سوچ سمجھ کر جب عبادت کریں گے تو پھر انشاءاللہ عبادت کرنی آسان بھی ہوگی اور مہینہ بھر جاری رہے گی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ مہینہ غفلت کا نہیں ہے، بیدار رہنے کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کے معاملہ میں ہوشیار رہنے کا مہینہ ہے۔ خوب اللہ کی عبادت کیجئے اور 11 مہینوں کی کمی کوتاہی کو اس سے پورا کیجئے، اور اس مہینے کی سعادتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ تو حسب معمول جیسا ہمارا اس سے پہلے طریقہ کار چلتا رہا مسجد میں تعلیم کا، تو وہ اب بھی انشاءاللہ جاری ہوگا کل سے۔ صبح کی نماز کے بعد بھی درس حدیث، جس میں روزے کے، رمضان کے فضائل، مسائل وغیرہ
اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ درس چلے گا مسائل کے متعلق، اس میں نماز کے مسائل، طہارت کے، نماز کا ترجمہ، معنی، مفہوم وغیرہ یہ چیزیں آئیں گی۔ اور ظہر کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹہ، کتنا؟ درس قرآن کریم ہوگا۔ سورہ کاف ہماری اس سے پہلے سبقن چل رہی تھی، پھر یہ چند دنوں اس میں ناغہ ہو گیا درس کا، تو اب ہمارا سبق وہیں سے جہاں پہ رکا تھا انشاءاللہ سورہ کاف کا چلے گا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد اکثر ساتھی فارغ ہوتے ہیں، ایسے ہی نا؟ دکاندار صاحبان بھی چھٹی کرا سنا، باقی ملازم حضرات بھی، نوجوان میرے عزیز بھی۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ درس قرآن انشاءاللہ کل سے، تو اس میں بھی اپنی حاضری یقینی بنائیں، اور اس سعادت بھرے مہینے کو زیادہ سے زیادہ غنیمت سمجھ کر قیمتی بنانے کی توفیق اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔